بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی میں اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آئے روز لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں ایک بہت ہی قیمتی صحافی عزیز دوست طارق متین کے چھوٹے بھائی اطہر متین کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ اطہر متین کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک نہتے لوگوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہی کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ آج پورے پاکستان میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اطہر متین کو انصاف ملنا چاہیے۔ خود ان کے بھائی طارق متین پیش ہیں، سب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بن رہے ہیں۔ صرف کراچی ہی نہیں، آج لاہور کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو لاہور کے اندر بھی اسٹریٹ کرائم بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 51 وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ یہ کوئی کم واقعات نہیں ہیں۔ اس پر توجہ دینا کس کی ذمہ داری ہے، کون ذمہ دار ہے، آج اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ایک اور اہم معاملہ ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے قانون سازی کا۔ قانون کیا، ایک آرڈیننس آیا جس کے جواب میں تمام صحافتی تنظیمیں، مالکان کی تنظیمیں، ڈائریکٹر نیوز جو ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے بھی اس کا جو ہے پوری طرح وائک آؤٹ کیا، اس کی مذمت کی۔ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس بات پر سب متفق ہیں، لیکن اگر اس کی آڑ میں آزادی صحافت کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس کے خلاف پھر سب آواز بلند کریں گے۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز بھی سامنے آئی۔ یہ آرڈیننس ہے کیا اور حکومت کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس پر کریں گے بات، اور پھر ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں 38 مسلمانوں کو سزائے موت کے خلاف بی جے پی کیوں جشن منا رہی ہے، اور آخر مسلمان اس وقت کیا لاہے عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب اسٹریٹ کرائم، کیا اس کو مہنگائی سے جوڑیں، کیا اس کو حالات سے جوڑیں؟ ایک دم سے کراچی کے اندر تو ایک دم اس کا گراف بڑھا ہے، لاہور بھی پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اسٹریٹ کرائم کا سراسر تعلق ہوتا ہے آپ کی ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن پیدا ہوتی ہے اس وقت جب آپ اس کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کی بنیاد پر چلاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سراسر ذمہ داری جو ہے وہ ہے پولیس کے اوپر، نمبر 1۔ ہماری پولیس جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگی ہوئی ہے، اور بہت عرصے سے لگی ہوئی، آج سے نہیں لگی ہوئی۔ پاکستان کی پولیس کی بارے میں عمران خان صاحب بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ ہے گن مین ختم کریں گے، فلانا ختم کریں گے، یہ ختم کریں گے۔ پاکستان کے اندر صرف GOR1 لاہور سے گن مین ختم کریں نا تو اس کم از کم 8-10 کلومیٹر ریڈیس کے اوپر سپاہی لگ جاتے ہیں اور جرم ختم ہو جاتا ہے صرف وہاں۔ میں نے اتنے نازک مزاج ہو گئے ہوئے ہیں ہم لوگ، بلکہ ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ نے GOR1 دیکھا ہے؟ جی، اس کی دیوار کے اوپر مطلب کوئی شریف آدمی ٹاپ نہیں سکتا، شریف کا بہت بڑا جو ہے ہائی جمپ کرنے والا بھی نہیں ٹاپ سکتا۔ اس کے اوپر باقاعدہ وہ بنے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ویجیلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کسی گھر کے باہر کوئی کسی گن مین کی ضرورت ہے؟ آپ کو چیف سیکرٹری کے گھر کے باہر بھی 4 گن مین نظر آئیں گے، اور ساتھ ایک بنا ہوا ہوگا۔ آپ کو چیف جسٹس کے گھر کے باہر بھی نظر آئیں گے، آپ کو اپنا اس کے گھر کے باہر IG کے باہر بھی نظر آئیں گے، آپ کو ہر جج کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو کمشنر کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو ڈپٹی کمشنر کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو وزیر اعلیٰ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے صرف دکھانے کے لیے کہ میرے گھر کے باہر جو ہیں وہ گن مین ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ سارے گھر، لیکن ہوگا کیا؟ کوئی ایک سو موٹو ہوگا، کیا کرتے ہو تم پولیس والے، کیا کرتے ہو تم پولیس والے؟ صورتحال یہ ہے عثمان صاحب کہ ایک بندے نے اپنے ساتھ گھمانا جو ہے پولیس والا، وہ ایک تصور بنا لے۔ کبھی ہوم سیکرٹری کی زندگی میں ہم نے سوچا تھا اس کے ساتھ ایک پورا اسکواڈ چلے گا۔ جج کے بارے میں واردات کا چیپٹر پولیس کہتا ہے کہ جب عدالت بند ہو جائے تو چھٹیاں ہو جائیں تو پولیس ودرا کر لو۔ آپ ہر جج کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے چلتا ہوا، چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ دیکھیں گے چلتا ہوا۔ یہی چیف سیکرٹری جس دن پوسٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ گارڈ واپس آ جاتے ہیں، جمعہ بازار میں آلو خرید رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی قتل نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ پرسنل ایگو کے حساب سے ہوتا یہ ہے عثمان صاحب، دنیا پوری میں لا اینڈ آرڈر کا پرنسپل یہ ہے کہ شہر سیف ہوتا ہے، اس کے اندر ہر بندہ سیف ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ شہر کی سیفٹی انشور کی جاتی ہے تاکہ وزیر اعلیٰ گزرے یا گورنر گزرے اس کو خوف نہ ہو۔ آپ نے وہ کیا کیا ہے؟ آپ کوئی دنیا میں مجھے بتا سکتا ہے کہ تھانے کے باہر جو ہے دیوار کھڑی کی ہو؟ جس نے تحفظ دینا ہے وہ خود تحفظ کی صورتحال میں آ جا رہا ہوں، CCPO کے گھر کے باہر دیوار کھڑی ہو۔ مطلب آپ نے شہر کو، آپ اس شہر کو دیوار بنا کے خوبصورت بنائیں، آرام سے گھومیں۔
اچھا ایک تو یہ اس کا تعلق نااہلی سے بھی ہے, دوسرا تعلق معاشی صورتحال سے نہیں, بے روزگاری ہے, وہ تو ایک دیکھیں 3 چیزوں سے تعلق ہوتا ہے کرائم کا نمبر 1 تعلق ہوتا ہے آپ کی غربت کے ساتھ, کردار بات ہے آپ کوئی نہ کوئی, لیکن کرائم کا تعلق غربت سے کم ہے. غربت کا کرائم ہوتا ہے چوری یا کوئی بے ایمانی یا قسم کی, اس کا تعلق 2 اور چیزوں سے ہوتا ہے, ایک آپ کا گینگسٹر اور دوسرا آپ کا نارکوٹکس. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں, کیونکہ جو بیچارہ عام غریب آدمی ہے نا وہ زیادہ یہی کرے گا کسی کی پک پاکٹ کر لی یا کچھ, لیکن جو کرائم ہے نا پستول کے ساتھ کرنا, ایون یہاں تک کہ جیب تلاشی بھی باقاعدہ فن ہے, وہ 2 انگلیوں کے ساتھ کیسے پرس ایسے نکالنا ہے, وہ باقاعدہ ہم ان سے پکڑتے تھے, بتایا کرتے تھے. لیکن اصل مسئلہ آپ کا ان فیکٹ, میں پہلے بھی میرا ہے یہ کنسنسس اور مدت سے کم از کم پوری زندگی کی نوکری سے, کہ پولیس جس جگہ جاتی ہے اپنا جرم ساتھ لے کے جاتی ہے. اچھا ایک بڑے ذمہ دار بندہ یہ لیکچر دے رہے تھے کہ جناب اگر آپ کو ڈاکو پڑ جائیں تو مزاحمت نہ کریں, دے دیں جو کچھ بھی چیزیں. یہ تو خیر اصول ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کی انسان جان باقی میں 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے, اور 2 دفعہ آپ اسی لاہور شہر میں ہوا ہے, کراچی میں نہیں ہوا. حالانکہ کراچی میں بہت بار جاتا, اور دونوں دفعہ مزاحمت تو چلو میں نے نہیں کی, لیکن جس قسم کی زبان آپ کو سننی پڑتی ہے, ظاہر ہے, جس قسم کی گالیاں آپ کو سننی پڑتی ہیں, جس طرح کا رویہ آپ کو سننا پڑتا ہے, جس طرح وہ پستول کے ساتھ ٹھوکے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں میں کئی سالوں تک اس دماغ میں آتا تھا تو ذہن گھوم جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ. یعنی ایک آدمی کی عزت نفس ختم ہو کے رہ جاتی ہے اس کے بعد. اور جب آپ کی جیب میں پیسے کم ہوں اور وہ پیسے کم ہوں اور وہ کہے کہ جی گاڑی تو سرکاری تھی گاڑی, تو پاکستان کے اندر عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ 12 13 کی نفری والے تھانے ہوتے تھے, لیکن سکون تھا, امن تھا, اس لیے کہ بنیادی طور پر پولیس جو تھی وہ اسی کام پہ لگی ہوتی تھی, وہ محسن بیگ کو پکڑنے نہیں جاتی تھی. اچھا ہاں, جو حرکت انہوں نے کی ہے اس پہ اگلے دن بات کریں گے. آپ کس کو شو آف کرنے کے لیے آپ نے کی تھی؟ ایک آدمی کو آپ سمپل لیٹر لکھتے, بلا لیتے کہ بھائی آ جاؤ, اس نے کہا چلے جانا تھا, ٹھیک. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے اب ان کاموں پہ لگا دیے. عمران خان صاحب کی کم از کم 50 چیزیں میں سنا سکتا ہوں ایسی, کہ میں آیا تھا لاہور بند تھا, ایک پتہ نہیں کون گزر رہا تھا, یہ کیا لوگ ہیں یہ وہ. آج گزرتے نہیں, ہم لاہور بند دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق پڑ جائے گا جس وقت آپ پرائم منسٹرشپ سے ہٹیں گے اور زمان پارک میں آ جائیں گے تو زیادہ 4 گارڈ آپ کے پاس ہو جائیں. کیا پرادہ پرویز صرف گھومتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا یوسف اللہ گیلانی اسی شہر میں نظر نہیں آتا؟ ذاتی گن مین گارڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سویڈن کی ایک خاتون تھی جس وقت وہ ہمیں سویڈن, وہاں ایک خاتون اس کو قتل کر دیا ایک وزیر کو, ایک قرارداد پیش ہوئی. عثمان صاحب یہ ہوتا ہے قوموں کا مسئلہ, میں جہاں تعریف کرنی چاہیے کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے کیونکہ ہمارا جان خطرے میں. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک نے کسی میں آپ کو دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ لیں. آپ نے یہ چوڑیاں خوشی سے پہنی, آپ اپنی سیکورٹی افورڈ کرو, اگر افورڈ نہیں کرتے ہو تو دفعہ ہو جو سیاست میں سمجھ لو. اس ملک کے کھاتے کے اوپر تم لوگ اپنی سیکورٹی لے کے آتے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیکورٹی کے تو تم سیاست میں آؤ؟ جاؤ, تم الیکشن میں کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہو. اپنے گن مین کی مہینے کی جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ یا 5 لاکھ تنخواہ وہ نہیں دے سکتے. جو فیکٹری والے ہیں وہ پرائیویٹ گن رکھتے ہیں, گن مین رکھتے ہیں نا, سارے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو ختم کر دیا نا, سارا تصور ہی ختم کر دیا. اور یہ سیف سٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو کیمروں سے شروع ہوا ہے, اس نے پولیس والوں کو اور جو ہے وہ گیدڑ بنا دیا. ہمارے ایک ڈی سی ہوتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے لیویز کے سپاہیوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھی نا, یہ جاتے تھے پیدل جا کے چور پکڑ کے لے کے آتے تھے, پہاڑوں سے بھی اتر کے جاتے تھے. جب سے ان کو وین ملی ہے یہ اندر مرغوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ فائر کرتا ہے 2-3 مرغیاں مار کے چلا جاتا ہے. یہی ہوا ہے. جب تک پولیس کے پاس, دیکھیے انگریز کا دور کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, اس سے پہلے ایوب خان کے دور کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. اچھا, اور یہ سب اطہر متین صاحب کے بڑے بھائی ہیں, طارق متین سینئر صحافی ہیں, ہمارے کولیگ رہے ہیں, عرصہ ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے کراچی سے. السلام علیکم طارق. وعلیکم السلام عثمان بھائی. طارق سب سے پہلے تو آپ سے بہت تعزیت اطہر متین کی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. عظیم صدمہ ہے, آپ کے خاندان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے,
اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ان کے بچوں کا بھی اور ان کا بہتر مددگار ہو. اچھا بتائیے گا کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اطہر متین صاحب کے حوالے سے اور جو بھی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں, ہم نے سی ایم سندھ کو بھی دیکھا, وزراء کو بھی دیکھا, تو آپ کس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ جی یہ تو واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد سے اتنے گھنٹے گزر چکے, آپ کو کیا بتایا گیا, کیا یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے قاتلوں کو کب تک گرفتار کر لیا جائے گا؟ اچھا, مجھ سے یہ سوال پہلے بھی ہوا کہ کیا آپ مطمئن ہیں, اطمینان ہے یا عدم اطمینان ہے جو اب تک کی پیش رفت ہے. تو یہ جو اطمینان کی ٹرم ہے نا, یہ ریلیٹیو ہے. اطمینان تب ہوگا جب ہم نے جرنلسٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کراچی پریس کلب میں صحافیوں نے, دوستوں نے بیٹھ کر کہا اور انہوں نے ہی ابھی سب سے پہلا حکومت سندھ کو جواب دے دیا مرتضی وہاب کی گفتگو کا بائیکاٹ کر کے. ایک, اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دو, ایسے واقعات میں جب صحافی وہ محمد عثمان ہو, عاریہ مقبول جان ہو, طارق متین ہو, کیمرے کے پیچھے کھڑے میرے بھائیوں, تو جب وہ کسی واقعے کا شکار ہوتے تو اس کے لیے پروٹوکول طے ہو. سٹیک ہولڈرز, اس سٹیک ہولڈرز کے بریکٹ میں صحافیوں کی تنظیم کا نمائندہ, حکومتی نمائندہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نمائندہ, یہ طے کر لیں پہلے سے کہ کس طرح سے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے, کیا ہوگا. اور تین, صحافیوں کے لیے بھی جب گولی لگتی ہے جان سے جاتے اور جب زخمی ہوتے ہیں, جب ان کے گھر کے چولہے کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو پری ڈیسائیڈڈ ہو, جس طرح بہت سے لوگوں کے لیے پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ کیا کمپنسیشن کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا. یہ تین چارٹر آف ڈیمانڈ میں تین نکات طے ہوئے ہیں. ایک شہری کو بچاتے ہوئے آپ کی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی شہادت ہے, اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اطہر متین شہید ہے, اس کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے, اس کو بھی تمغہ شجاعت ملنا چاہیے. اور اس نے روکا, ایک بے گناہ کی جان بچانے سے روکا اور اپنے سینے پہ گولی کھائی. یہ بھی ایک بہادری کی ایک داستان ہے, یہ بھی ہمارا ہیرو ہے. بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر بات ہے اس شہر میں ایک عمر گزاری ہے, عرصہ گزارا ہے, اور آپ کا اتنا وسیع تجربہ صحافت کے حساب سے ہے, یہ اچانک رائز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کراچی کے اندر؟ کیا وہاں پر پولیس جو ہے وہ اس طرح کی آ گئی ہے کہ جو کراچی سے بالکل ناآشنا قسم کی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں, یا پھر حالات کو خاص جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے؟ اچھا, جو وجوہات ہیں ان پہ بہت سیریس اگر جواب ہے تو ایک, کراچی کے مسائل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پولیس میں, یہاں کی ایڈمنسٹریشن میں نان لوکلز بہت ہیں. لوکلز کا حصہ ہونا چاہیے جو یہاں کے مسائل سے واقف ہوں, یہاں کی نیٹو چیزوں سے واقف ہوں, نیٹو لینگویج سے, ان ایشوز سے واقف ہوں. تو ایک یہ ایشو ہے. دوسرا, گزشتہ کچھ عرصے میں ایک میں فگر دیکھ رہا تھا, اگر وہ مجھے صحیح یاد ہے, 8,000 پلس لوگ چھوٹے ہیں. وہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے, کمزور چالان کی وجہ سے, جوڈیشل سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے چھوٹے ہیں, لیکن چھوٹے ہیں 8,000 لوگ. وہ 8,000 لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ اسی شہر کی سڑکوں پر درندے بن کر آئیں گے نا. تو وہ آئے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنی مجرم پولیس ہے, ذمہ دار ہے, شریک جرم ہے, رینجرز ہے, حکومت ہے, جوڈیشل سسٹم کی خامیاں, جوڈیشل سسٹم بھی اتنا ہی بڑا شریک جرم ہے. وہاں سے یہ لوگ بچتے ہیں, نکلتے ہیں. ریزنز ہمارے پاس سامنے ملٹیپل آتی ہیں, لیکن بچتے ہیں, نکلتے ہیں. تو یہ رائز کی یہ وجوہات ہیں. میں ایک صبح خود بھی بات کر رہا تھا, 11,000 45 دنوں میں 11,000 پلس وارداتیں ہیں. 45 سے تقسیم کریں, دن کی 250 وارداتیں ہیں. دن کی 250 وارداتیں. سی پی ایل سی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کراچی کی جو تھانوں کی ڈیویژن ہے چیک کریں, 26, 23, 18, 18, 9, یہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیویژن ہے. اس کو تھانوں کی تعداد پہ دن کی 250 وارداتوں کو ڈیوائیڈ کریں تو ایک تھانے کی حدود میں رپورٹڈ 2.5 واردات ہو رہی ہے. ہمیں کیا رزلٹ مل رہا ہے فی تھانہ 2.5 واردات پہ؟ کچھ بھی نہیں. میں مرتا ہوں, لوگ مر رہے ہیں, اور ہم مجرم کی طرح زندگی جی رہے ہیں نا. ہم اپنا فون, اپنے پیسے, اپنا والیٹ, اپنی گھڑی, اپنی بلونگنگز چھپاتے ہیں اس شہر کی گلیوں میں. مجرم آزاد ہیں, ہم لوگ چور کی طرح جیتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں چھپاتے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک شہری چور کی طرح جیتا ہے؟ چور درندگی کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ جیتا ہے. تو یہ برابر ہونا چاہیے. یہ برابری حاکم کے لیے, امیر عساکر آرمی چیف کے لیے, چیف جسٹس کے لیے, یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے, یہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے برابر ہونی چاہیے. جتنی جان اس کی محترم ہے, اتنی جان ایک عام شہری کی محترم ہے, اتنی جان
عثمان بھائی کی, اوریہ صاحب کی, طارق متین کی, اطہر متین کی, کیمرے کے پیچھے میرے موجود اس دوست کی, یا کسی کی بھی, ایکس وائی زیڈ, سب کی محترم ہے, تو وہ اتنی ہی برابر ہونی چاہیے نا. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں, آپ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے, عارف علوی صاحب بھی جنازے میں شریک تھے, آپ سے ان کی بھی بات ہوئی ہے, تو ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کوئی الٹیمیٹم دیا انہوں نے؟ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ بہت پیش رفت ہو گئی ہے اور ابھی میں بتا نہیں سکتا, آپ کا کچھ بتایا انہوں نے کہ یار ہم قریب پہنچ گئے ہیں, پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو؟ جی, میں نے آپ سے ابتدا میں وہی عرض کیا, کچھ چیزیں بتائی گئی حکام کی جانب سے. اب وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اطہر کی, انصاف کی اور اس کیس کی امانت ہے. ان میں کچھ سینسٹیو چیزیں جنہیں شیئر نہیں کیا جا سکتا, تو پیش رفت ہونے کا مطلب تو ان کے کیفر کردار تک پہنچنا ہے. اور جو صدر مملکت کی, وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعلیٰ صاحب کا ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں آئیں گے, ان کی بات ہو, علی زیدی صاحب یہاں آئے تھے, دیگر لوگ آئے تھے. علی زیدی صاحب نے اطہر کی جو بیوہ ہیں ان کے لیے وعدہ کیا کہ وہ اپنے محکمے میں میرے بڑے بھائی افتخار متین سے بات کرتے ہوئے ان کے لیے نوکری کا وعدہ کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وعدے وفا ہوں, اور یہ جو یقین دہانیاں ہیں ان کو میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا دیکھوں کسی سالڈ, کسی کانکریٹ چیز میں, ورنہ لفظ اپنی حرمت کھو دیتے ہیں. صحیح بات. جی, بہت 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 شکریہ شکریہ طارق, اللہ تعالیٰ اس دکھ کا جو ہے نا وہ آپ کو, غمزدہ صورتحال تھی ان کی, ظاہر بات ہے وہ بہت ان کا لاڈلا بھائی. طارق سب سے چھوٹا تھا ہمارے سامنے, تو طارق خود بہت سینسٹیو آدمی, بہت سینسٹیو آدمی. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ بات وہ, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, دنیا میں ہر جگہ پولیس لوکل ہوتی ہے. پاکستان کا پولیس جو ہے نا یہ نخرہ ہے. نہیں, جو بات طارق نے کہی ہے نا کہ 8,000 لوگ چھوٹے ہیں جیلوں سے انہی مقدمات میں, انہوں نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے سرکاری نوکری تھوڑی کرنی ہے. کیسے چھوٹتے ہیں؟ یہ اس لیے چھوٹتے ہیں کہ ایک تو آپ کی پروسیکیوشن غلط ہوتی ہے, اس کے بعد اگر آپ جوڈیشری کی آپ بات کریں, ایک وکیل غلط کیس آ جائے نا تو منہ پہ مارتے ہیں سچوں کے, جاؤ جا کے بدل کے لاؤ ایف آئی آر. ایک جج کے اوپر صورتحال ہو نا تو اوپر سے نیچے تک کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن آپ نے ان کی ایف آئی آر منہ پہ ماری کبھی؟ اصل بات ہے یہ کنائیونس ہے. وکیل ہیں ہمارے ہاں, وکلاء وہ پیٹرنائز کرتے ہیں, یعنی 8-10 کرمنلز نے ایک وکیل رکھا ہوتا, سب کو پتا ہوتا ہے یہ کس کا وکیل ہے. آپ کی کوئی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ کون سا کیس آپ نے لینا ہے, کون سا نہیں لینا؟ صحیح بات, صحیح بات. میں اور آپ اگر خبر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہونا چاہیے, وکیل کو بھی ایک ضابطہ اخلاق دو کہ اس نے چور کا, ڈاکو کا, سب کا. آپ وکیل کے خلاف کیس ہو تو وکیل نہیں جائے گا, جج کے خلاف کیس ہو وکیل نہیں جائے گا, لیکن چور کا, ڈاکو کا, قاتل کا, ہر ایک کا وکیل, وہ جو اس کا رائٹ ہے. وہ بھائی تو باقیوں کا رائٹ نہیں تھا. چلیں, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے نئے صدارتی آرڈیننس کا کہ اس میں ہے کیا اور اس پر کیوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد.